جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر یہ تیل نکلنے کی بات ہوئی تھی تو تیل کا نکلنے کا آغاز ہو چکا، آپ تک اطلاعیں پہنچ چکی ہوں گی کہ امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف لگا دیا ہے کہ جو مصنوعات یہاں پہ بنے گی 19% ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے، اور امریکہ پر جو پاکستان نے ٹیکس لگایا ہے وہ ہے 0۔ یہ ہے وہ یہ معاہدہ ہے جو پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا، بلکہ اکثر کہتے تھے، لیکن عمران خان کلہ کی کر سکتا سر عمران خان کلہ، یعنی اس نے ان کو پاگل کر کے رکھ دیا ہوا ہے، اور ان غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں، اور یہ حکومتوں میں آ کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران دشمنی اور پاکستان دشمنی جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے کہ پاکستان دشمنی اور عمران دشمنی جو ہے وہ مکس کیسے ہو رہی ہے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑا ہے۔ جہاں جہاں عمران خان کو آپ چوٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے وہ چوٹ پاکستان کو پہنچ جاتی ہے۔ جہاں جہاں عمران کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں آپ، وہ چوٹ جو ہے وہ پاکستان کو نیچے گرانے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو یہ دماغ میں باتیں نہیں بیٹھ رہی ہیں کہ عمران خان اور پاکستان ایک چیز ہے، اور آپ جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اینٹی عمران خان نہیں ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے۔ آپ اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں، آپ اینٹی عمران خان نہیں کام کر رہے۔ میں اس بات کو بار بار آپ سے، اس ویڈیو کا مقصد بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات پہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ اینٹی پاکستان کیا ہے اور پاکستان کیا ہے، عمران خان کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کو نیچے دکھانے کے چکر میں امریکہ نے ہمارے اوپر 19% ٹیکس لگا دیا ہوا ہے، ٹیرف لگایا، اور ہم نے ان کے اوپر 0 لگایا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اچھے بچے بنیں۔ کس کے لیے اچھے بچے بنیں؟ کہ عمران خان کے متعلق بات نہ کی جائے، عمران خان کو باہر نکالا جائے۔ یعنی جو بھی کام آپ عمران خان کو گرانے کے لیے کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب آپ نے عمران خان کو گرانے کے لیے پھر دوبارہ سے آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلا جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نواز شریف کو لانے کے لیے عدالتوں کو اٹھا کے آپ نے ایئرپورٹ پہ بھیجا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عمران خان کو نیچے دکھانا تھا۔ آپ عمران خان کو نیچے دکھانا چاہ رہے تھے، عمران خان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا، پاکستان کی جوڈیشری کا۔ یعنی ایک روایت ڈالے گی کہ عدالتیں اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں جا کے، مجرموں کے گھروں میں جا کے فنگر پرنٹ لے کے ان کو ضمانت دے سکتی ہیں، ایئرپورٹ میں جا سکتی ہیں۔ یہ کس کا نقصان آپ نے کیا؟ آپ نے پاکستان کی عدالتوں کا نقصان کیا۔ پھر جب آگے چلے تھوڑا سا ہم، جب عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو 90 دن میں الیکشن کرانے کا قانون تھا، تو آپ لوگوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے۔ کیوں نہیں ہونے دیے؟ کہ جی عمران خان کو نیچے دکھانا ہے، عمران خان دوبارہ نہ آ جائے، عمران خان جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کیا ان کا؟ عمران خان کا کیا گیا؟ عمران خان پاپولر ہو گیا، عمران خان بڑا ہو گیا، عمران خان کو اللہ پاک نے اور سارا کچھ دے دیا۔ اس بات پہ آپ سمجھیں، اس بات کو عاصم لا لے کے آ گئے آپ ملک کے اندر۔ اب اس طرح بڑھتے جائیں، جتنا آگے یہ بات ان لمیٹڈ ہے کہ جو بھی کام آپ نے عمران خان کو گرانے کے لیے کیے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا ان سے۔ کیوں عمران خان سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کے آگے سے بات کوئی نہیں کر رہا، وہ ان ٹوٹی ہوئی عدالتوں کے پاس پھر کیس بھیج رہا ہے، وہ انہی جگہوں پہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہ بار بار اس پتھر کے اوپر جو نظام ہے ہمارا اس کے اوپر ہلکی وہ چونٹے لگاتا جا رہا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے تمام اقدامات حب الوطنی پر مبنی نہیں ہیں۔ یہ جو اس وقت معاملات آپ امریکہ کے ساتھ سیٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو بیچ رہے ہیں۔ اور پاکستان کو آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اندر رہے گا، امریکہ نو خوش کریں گے، لوگوں کو خوش کریں، یورپ نو، امریکہ نو، انگلینڈ نو خوش کریں گے، تو عمران خان اندر رہے گا، تو عمران خان اندر رہے گا، کیوں رکھے گا؟ لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان قید کر لیا، سارے کا سارا میڈیا آپ نے قید کر لیا ہے کہ عمران خان کی بات نہیں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ لوگوں کا، سوچ کے بڑھنے کا نقصان ہو رہا ہے، آگے سوچنے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پروسیس ہماری گرومنگ جو وہ خراب ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو گرومنگ ہونی تھی وہ اس کو ڈیمیج ہو گیا۔ غربا اور مساکین نے، جو غریب آدمی نے اوپر بڑھنا تھا، اس کا نقصان ہو گیا۔ نقصان تو پھر پاکستان کا ہو گیا، نقصان تو پاکستان کے عوام کا ہو گیا، نقصان تو سب سے بڑھ کے فوج کا ہو گیا۔
اب جتنا آپ کرتے جا رہے ہیں، اپنے زور لگاتے جا رہے ہیں اس کو نیچا کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے، نقصان کس کا؟ اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رسوا، دنیا میں رسوا ہو گئی ہے۔ یہاں کی عدالتوں تک میں آپ کے ذکر ہوئے ہیں، یہاں تک یہ کہا گیا کہ اگر عاصم منیر، انہوں نے یہ جو کیس تھا بھی اس کا راشد نصیر ورسز عادل راجہ جو کیس تھا، اس میں عدالت نے یہ کہا کہ اس کے جب راشد نصیر کے وکیل نے کہا جی کہ ان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے ان کی بریگیڈیئر صاحب کی، تو عدالت نے کہا بھائی جان وہ تو پہلے آئی ایس آئی میں تھے، تو آئی ایس ایک بدنام ادارہ ہے، پوری دنیا میں اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ایسے ادارے میں ہو سکتا ہے عادل راجہ نے نہ نقصان کیا ہو سکتا ہے وہ آئی ایس آئی میں تھا تو اس لیے اس کی بدنامی ہوئی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بدنامی کی وجہ یہ بنی ہو۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی اچھے لفظ نہیں ہیں، آپ کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے ادارے، آئی ایس آئی جیسا ایک ادارہ وہ بدنام ہو گیا، آئی بی جیسا ادارہ بدنام ہو گیا۔ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگوں کو اپنے دماغ میں سوچنے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ دنیا جہان میں جہاں دیکھ لیں، جہاں بھی فوجی حکمران آئے ہیں وہاں ملک برباد ہوئے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھانے کے لوگوں کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی سوچ انجیکٹ کر لیں گے، آپ نئے فنکار، نئے آرٹسٹ، نئے لوگ لے کے آ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایسے چلنا نہیں ہے، یہ چیز اب ایسے چلنی نہیں ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان قوم کو تھپڑ ماریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ اپنے ہماری جگہوں پہ ہمیں عزت دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احتجاج نہ کریں، یہ اکانومی خراب ہو رہی ہے، 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ چند ایک دنوں میں، چند سالوں میں یا مہینوں میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ میں نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے آپ کو یہ، میں ناظرین آپ لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے، اور ان ڈفروں کو تو خیر ان کو پتہ ہی ہے، میں نے پیسے والے لوگوں کو یہاں پہ شفٹ ہوتے دیکھا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں جن کے پاس پیسہ پاکستان میں کھاتے پیتے لوگ تھے وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں، وہ یہاں پہ پھر رہے ہیں، وہ یہاں پہ چھوٹے بڑے گھر چھوڑ کے چھوٹے گھروں میں رہے۔ پتہ کیوں؟ سیکیورٹی، ان کے پاس پیسے کی سیکیورٹی میں وہ مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہے۔ وہ جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا پاکستان میں، وہ کس لیے کمایا تھا؟ اس لیے کمایا تھا کہ ان کو پیسہ چاہیے اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے، وہ ان کو یہاں مل رہی ہے تو وہ یہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اس بات کے اوپر بھائی جان آپ غور کریں، پاکستان کے جو مقتدر جنہیں کہا جاتا ہے وہ غور کریں۔ میرے کہنے سے غور آپ نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے آپ غور نہیں کریں گے، لیکن میں بھی، کیونکہ ہمیں بھی عمران خان کی تربیت ہے، عمران خان نے ہمیں بتایا کہ آپ نے ہارتا ہوا جو ہار مان لیتا ہے، اور ہمیں ویسے بھی حکم اذان ہے، علامہ اقبال نے کیا اذان دیو، کوئی بندہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا وہ دی مرضی، تو ہم نے یہ بات کرنی ہے، اور ہمارے پاس یہی بولنے کا ایک بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی کو لے کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات آپ تک بھی پہنچے، لوگوں تک بھی پہنچے۔ ایک بات آخر میں اور میں کرتا چلوں، یہ 5 تاریخ جو ہے یہ عمران خان کی آزادی کا دن نہیں ہے۔ آپ نے 2 سال ہو گئے عمران خان کو قید میں، آپ نے عمران خان کو آزاد نہیں کرانا، آپ نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان پاکستان کی آزادی کے لیے جیل کے اندر ہے۔ وہ اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ اس نے اپنی کوئی مصیبت پئی، ان کو اپنا کو رولا، نہیں، وہ پاکستان کی آزادی کے لیے جیل میں ہے، اور پاکستان کی آزادی ہی اصل میں آزادی ہوگی، پاکستان کے اداروں کی آزادی ہی اصل میں آزادی ہوگی جس دن پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے سارے لوگ، ان چند گروپ، ایک جو یہ جتھا ہے، اس سے آزاد ہو گئے تو پاکستان آٹومیٹکلی ترقی کرنی شروع کر دے گا۔ جب اس سے آزاد ہو گئے تو فوج کی بھی عزت بننی شروع ہو جائے گی، آئی بی کی بھی عزت بننی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا معاشرہ بڑے برے طریقے سے گھٹن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات کو کوئی بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ آپ گھٹن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے اندر یہ حد ہو چکی ہے کہ آپ بات کرنا اس کو ایکسیپٹنس کا ڈال رہے ہیں۔ یہ جبر کو ایکسیپٹ کرنے کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جبر کو ایکسیپٹ کریں، اب بات نہ کریں، فوج کے خلاف کو بات کرنا، یہ جرنیلوں کے خلاف بات کرنا، فوج کے خلاف بات کرنا ہے۔ یہ جو گھٹن کا جو ماحول آپ نے پیدا کیا ہوا ہے، جو چیزیں بھی یہ گرو نہیں کریں گی، یہ عمران خان کو بھی ختم نہیں کریں گی، یہ اللہ اور اس کے رسول کو نام کو ختم کرنے کی کوشش میں اس کو سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے اللہ کے دین پہ اٹیک ہے۔ جب آپ سچ کو دباتے ہیں تو آپ اللہ کے اوپر آپ کا حملہ ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحق۔ اللہ سچ ہے، اللہ خود سچ ہے۔ سچ کو دبانا، سچ کے ساتھ لڑائی کرنا اللہ کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت ہوگی، دنیا میں تو ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ یہ تو ویکھی نہیں، نہ تجھے ویکھی نہ میں ویکھی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا اس بھی اللہ بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ پہ ایمان ہے۔ اگر آپ یہ بات کو سمجھ جائیں، اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ نے سچ کے ساتھ نہیں لڑنا،
جس دن آپ نے یہ سوچ لی آپ کو کامیابی ملنی شروع. عمران خان کیوں کامیاب ہے؟ عمران خان کیوں اتنا مشہور ہے؟ عمران خان کیوں لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے. سچ کیا ہے؟ خدا ہے، اللہ الحق ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحق. الحق مینز الٹیمیٹ ٹروتھ. عمران خان کی کامیابی ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اور پی ٹی آئی سچ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ لوگ سچ کے ساتھ کھڑے، پاکستان کی عوام سچ کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو گلے لگانے سے راستے آگے نکلیں گے. عمران دشمنی اور پاکستان دشمنی ایک ہی چیز ہے. سوچیے گا. اللہ حافظ.